ایک وہ عالم ہے جو عالم دنیا ہے، دوسرا وہ عالم ہے جو عالم برزخ ہے، جو موت سے شروع ہو کر قیامت تک جائے گا، اور تیسرا وہ عالم ہے جو پھر قیامت کے بعد عبدالآباد تک رہے گا۔ اس تیسرے عالم کو دار القرار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دار القرار۔ درمیان والے عالم کا نام ہے دار الانتظار۔ کیا کہتے ہیں؟ دار الانتظار، کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ۔ اور یہ جو عالم دنیا ہے اس کا نام ہے دار العمل یا دار التکلیف۔ اس میں کچھ چیزیں ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کچھ حرام ہے، مکروہ ہے، اور عمل اسی جہان میں ہم نے کرنا ہے، اور باقی جگہ کسی عمل کا ہمیں کوئی عذاب اور ثواب نہیں ہوگا۔ جو کچھ عذاب اور ثواب ہے وہ اسی جہان میں ہے۔ تو یہ دار العمل ہے، آگے عالم برزخ دار الانتظار ہے، اور پھر عالم آخرت جو ہے یہ دار القرار ہے۔ وہاں جا کر استقرار ہوگا، پھر اس سے آگے کہیں نہیں جانا۔ وہ حضرت بہلول مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ تھے تو بڑے عقل مند، لیکن دکھاوے کے لیے مجنون بنے رہتے تھے۔ تو ایک دن بازار میں تشریف لائے تو ایک بھیڑ کھڑی تھی، تو ایک کیل اٹھا کر اس کے اوپر رکھ کے ٹھوکنے لگے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت یہ کیا، یہ کیا؟ حضرت یہ تو بیچاری بھیڑ ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو پھینک کے غصے میں پیچھے ہو گئے کہ اچھا اس کو سزا نہ دوں؟ حضرت اس نے کیا کیا؟ بھیڑ ہے بیچاری، کیا کر دی ہے یہ؟ کہ رات میں نے شہری کے لیے دودھ رکھا تھا اور کتا منہ ڈال گیا اس میں۔ حضرت کتا منہ ڈال گیا، بھیڑ کا کیا قصور؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے خلیفہ کے منکر ہو۔ ہمارے خلیفہ کی سنت یہی ہے کہ کرتا کوئی ہے اور مارتا کسی کو ہے، کہ خلیفہ کا طریقہ یہی ہے۔ ایک بات سمجھانی تھی نا، تو ان کے واقعات عجیب ہیں۔ ہارون رشید جا رہا تھا شکار کے لیے، تو آگے فوج پولیس راستہ خالی کرا رہی ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے پھر رہے تھے۔ جیسے وہ بچے ایک لکڑی کا گھوڑا بنا لیتے ہیں نا، دوسری لکڑی سے مارتے ہیں اس کو پیچھے سے، تو یہ بھی ایک لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھے بچوں میں، اور ایک وہ پیچھے سے گھوڑا پکڑا ہوا تھا اس کو مار رہے تھے۔ جب وہ پولیس والے آئے تو سارے بچے بھاگ گئے، یہ کھڑے ہیں وہاں۔ جب ہارون رشید کی سواری قریب آئی تو کہا کہ ہارون یہ تیری سواری گزر رہی ہے، قیامت آئی ہوئی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن وہاں یہ ہٹو بچوں کا کوئی شور نہیں تھا کہ ہر جو نبی پاک تشریف لا رہے ہیں، ہر جو نبی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ تو فرعون کی طرح دنیا میں کسی کو چلنے نہیں دیتا۔ یاد رکھ، اللہ نے جس کو 2 چیزیں دی ہیں وہ ولی اللہ ہے، ایک مال اور ایک جمال۔ مال اور جمال، پھر ان دونوں میں شریعت کی پابندی کرے، مال میں بھی اور جمال میں بھی۔ فرمایا اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تخت پر بیٹھا۔ تو ایک دن ہارون رشید کہیں شکار سے واپس آ رہا تھا تو ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے میں بیٹھے تھے، اسے سخت پیاس لگی تھی۔ بادشاہ کو، امیر المومنین کو نے پوچھا کہ حضرت یہاں کہیں کوئی بستی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بستی میں جا کے پانی پیوں گا، تاکہ ہاں یہ سڑک جا رہی ہے جہاں ختم ہوگی وہاں بستی ہے۔ وہ چلے گئے، آگے قبرستان آ گیا اور وہ سڑک ختم ہو گئی۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ بھئی بہلول دیکھو ہمیں مذاق کرنے سے باز نہیں آتا۔ واپس مڑے کہ حضرت میں پیاس سے مر رہا ہوں، آپ کو مذاق سوجے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا مذاق کیا میں نے؟ کہ میں نے بستی پوچھی تھی، آپ نے قبرستان بتا دیا ہے، کہ پتہ نہیں پھر یا مجھے بستی کا معنی نہیں آتا یا آپ کو نہیں آتا۔
وہ جس کو آپ بستی کہتے ہیں وہاں سے روز لوگ اجڑ اجڑ کے یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، اور جو یہاں آ کر بس جاتا ہے میں نے اس کو کہیں اجڑ کر جاتے ہوئے دیکھا نہیں۔ کہتے پتہ نہیں جس کو آپ بستی کہتے ہیں وہاں تو اجاڑ لگی ہوئی ہے، آج باپ آ رہا ہے، کل بھائی آ رہا ہے، پرسوں بیٹا آ رہا ہے کندھوں پر چڑھا ہوا، اور یہاں جو اگر آباد ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ یہاں سے پھر کہیں آگے گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے بستی تو وہی ہے نا کہ جہاں بس جائے پھر آگے جانا نہ ہو۔ تو مثلا انہوں نے تو یہی سمجھایا اصل دار القرار جو ہے وہ یوم آخرت ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے یہی دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مظہری الروح المعانی میں والسلام علیہ پر یہی لکھا ہے والسلام علیہ والسلام علیہ، کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے، کہ یعنی پہلا جہان جو عالم دنیا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے، ان پر سلامتی ہی رہے گی، عالم برزخ میں بھی ان پر سلامتی ہی رہے گی، اور عالم آخرت میں بھی ان پر سلامتی ہی رہے گی۔ اب یہ سلامتی جسم اور روح دونوں پر رہے گی یا صرف روح پر رہے گی؟ یوم ولدہ یہ پیدا جسم ہوا ہے ماں کے پیٹ سے یا روح پیدا ہوئی ہے؟ جسم اور روح آیا ہے نا ماں کے پیٹ سے باہر۔ موت اس جسم پر آتی ہے یا خواب خیال والے جسم پر آتی ہے؟ اور آخرت کو یہی جسم اٹھے گا یا کوئی دوسرا جسم اٹھا دیا جائے گا؟ تو تینوں منزلوں میں لفظ ولادت ہے، موت ہے، بعثت ہے، اور یہ اسی جسم سے متعلق ہے۔ معلوم ہوا کہ تینوں جہانوں میں روح کا تعلق ہے، لیکن وہی جو میں بتا رہا ہوں کہ عالم دنیا اور عالم آخرت چونکہ کھلے جہان ہے، یہاں کھلا تعلق ہے جو دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور عالم برزخ چونکہ چھپا ہوا جہان ہے اس لیے وہاں کا تعلق ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ اللہ یا اللہ کے رسول کے بتانے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں تعلق ہے یا نہیں، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ تعلق ہے۔ خود یہی آیت دلیل ہے کہ جب سلام ان پر عالم برزخ میں بھی پہنچ رہا ہے تو سلام زندوں کو دیا جاتا ہے یا مردوں کو دیا جاتا ہے، بے جانوں کو؟ اب سلام ان کو پہنچ رہا ہے والسلام علیہ یوم اموت، اور برزخ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے یہ سارے جہان میں اللہ کی طرف سے بھی انبیاء علیہ السلام پر صلاۃ و سلام نازل ہوتا ہے، اور امت کا صلاۃ و سلام بھی انبیاء علیہ السلام کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، کہ جو میری قبر کے قریب آ کر سلام پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا وہ سلام مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔